بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کی وادی کے ایک کچے مکان میں خوشبوؤں سے معطر ایک کمرے میں حسن و جمیل، پاک و طاہرہ خاتون، شرم و حیا کی پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم ترین اور پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھیں۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین ہی لمحات تھے کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی اور سنواری گئی تھی، جن کی محبت کی خوشبو اللہ پاک نے سارے عالم میں سمو دی تھی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے کٹھن اور دردوں بھرا ہوتا ہے، وہ حضرت بی بی آمنہ کے لیے نہایت آسان کر دیا گیا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ شام کے محلات بھی حضرت آمنہ کو نظر آنے لگے۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ نمبر 454 پر علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان ابی العاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی محترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ جب انہیں درد ذیل لاحق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرے سے باہر نکلیں، دوبارہ اندر گئیں تو حضور پیدا ہوئے اور ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کی شاہد حضرت ارباز بن ساریہ کی حدیث بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، اور اس کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ بے شک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کی وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھی تھی، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اور حضور اکرم کی والدہ ماجدہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنتے وقت ایک ایسا نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان و حاکم نے صحیح کہا ہے، اور امام احمد کے نزدیک ابو امامہ کی حدیث اسی کی مانند ہے، اور ابو اسحاق نے ثور سے بروایت خالد بن معدان حضور کے اصحاب سے بھی اسی کی مانند روایت کیا ہے، اور اس روایت میں ہے کہ اس نور کی وجہ سے ارض شام کا شہر بصرہ روشن ہو گیا۔ جبکہ ابن کثیر اسی واقعے کو اسی طرح روایت کرتے ہیں کہ ولادت باسعادت کے وقت جو نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت کی بے نظیر لطیف و نظیف اور نورانی ہے، کسی قسم کی غلاظت و کثافت جس میں اقدس میں نہیں پائی جاتی، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقدس حتیٰ کہ خون مبارک بھی انتہائی خوشبودار تھا۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی ہے کہ اس میں ہے، عطا اور ابن عباس بھی ہیں کہ آمنہ بنت وہب کہتی ہیں کہ جب آپ یعنی نبی کریم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7 یا 8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکایک چلانا شروع کر دیا کہ اے جماعت یہود سنو۔ سب جمع ہو گئے اور میں سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ احمد کا وہ ستارہ جو آج شب طلوع ہو گیا ہے، جس کی ساتھ میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ سیرت ابن حشام میں یہ بھی ہے کہ محمد ابن اسحاق صاحب سیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور اکرم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 60 سال، اور حضور اکرم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے تو اسی حساب سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے، تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا۔ یہی روایت امام بہقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک یہودی مکہ میں اس رات داخل ہوا جب حضور اکرم نبی کریم کی ولادت ہوئی، تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا آج کس قریشی سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے آج تو صرف ایک ہی بچے کی چرچا ہے کہ جو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا۔ اس یہودی نے درخواست کی کہ میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جسے حضرت عبد المطلب نے قبول فرمایا۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک اے گروہ قریش، سن رکھو یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق و مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات
آقا نامدار حضرت محمد پکیزہ بدن ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھا جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبد المطلب بے حد خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی تھیں، پھر میں نے سنا تو کوئی کہہ رہا تھا تمہارے پاس رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، اور جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشک و عنبر سے بھی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگایا اور پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ رسول اللہ کے عجائبات ولادت کے یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں، جیسا کہ کسرا کے محل میں زلزلہ پڑ جانا، اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا، بحیرہ تبریہ کا دفاتن خشک ہو جانا اور فارس کے آتش کدے کا بجھ جانا جو 1000 برس سے برابر روشن تھا، کبھی نہ بجھا تھا۔ اللہ اکبر! بے شک حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہے۔ بے شک حضور اکرم وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا سب کو انتظار تھا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمود، تورات میں موید، زبیر میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔